جادوئی سفر سے باہر نکلا جائے. اور میں کئی باتیں سوچ رہا تھا آج کی اس محفل کے حوالے سے. جوش صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ محفل آراستہ کی گئی، اور میرے خیال میں یہ بہت ہی نیا طریقہ جشن اردو نے اپنایا کہ انہوں نے ان کے خانوادے کے ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا کہ جنہیں اتنی دیر سننے کے بعد اندازہ ہوا کہ جو جوش صاحب کو شاعری میں فکری کمال حاصل تھا اس کی وراثت یادداشت کی شکل میں ان تک پہنچی ہے. آج یقیناً ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ ان کے ورثے کے امانت دار موجود ہیں اور ان کی بات کو پوری دنیا میں پہنچانے کا حق بھی رکھتے ہیں اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں. میں اصل میں بہت مجبور ہوں، یہ ہمارے نسبتوں کے ساتھی ہیں فرحان میاں، اور جب یہ کہتے ہیں تو بہت کچھ سوچنا پڑتا. بڑی مجبوری میں تھا، ممکن نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن بس ان کا ایک ہی جملہ اتنا کافی تھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. حماد صاحب، آپ، فرحان صاحب اور ان کے سارے رفقائے کار، مجھے اجازت دیں، میں بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میرے 58-59 سال گزرے ہیں مشاعروں کی زندگی میں. میں نے مشاعرے پڑھے نہیں ہیں، میں نے مشاعرے جیے ہیں. اور میری ہر پہلو پر نظر رہی ہے. اس پر بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن ایسی محفلوں کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں جہاں پر ایک بہت ہی سچی ادبی کوشش کی جاتی ہو ان کو آراستہ کرنے میں. مشاعرے تو بہت ہوتے ہیں، بے شمار مشاعرے اب مختلف ذرائع سے آپ تک پہنچتے بھی ہیں. آپ دیکھتے کیا ہوتا ہے. آج کی محفل جس طریقے سے کہ میں سراہتا ہوں ریختہ کی محفلوں کو ہندوستان میں، میں سراہتا ہوں کراچی کی کچھ محفلوں کو پوری دنیا میں، امریکہ کی کچھ محفلوں کو پوری دنیا، جشن بہار کی محفلوں کو. آج میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ 10-15 مشاعروں میں مل کر اتنی معیاری شاعری سننے کو نہیں مل سکتی جو اس مقامی شاعری. میرا بہت جی خوش ہوا. میں سب کے نام تو نہیں جانتا. اسجد صاحب، ہمارے واسطی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب جن کی سرپرستی میں پورا کارواں چل رہا ہے، تخلیق کاروں کا، ہمارے احیا صاحب، شاداب صاحب، اور یہ عزیز ہمارے بہت اچھے شعر سناد، معاف کیجیے گا آپ کا نام تو بہت سے لوگوں کے نام نہیں لے پاؤں گا لیکن سب ہیں اس میں شامل. کوئی ایک آدمی نہیں بتایا جا سکتا کہ جس نے، ہاں خاص طریقے سے ہمارے مذہبی تعلیم دینے والے، کیا انہوں نے جذباتی شاعری سنائی ہے؟ یاد رکھیے گی وہاں جاوید صاحب، ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ بہت کچھ مذہبی باتیں سننے کو، مگر عشق کے مذہب کی باتیں کی انہوں نے، اور ظاہر ہے کہ وہ بہت سچا مذہب ہے. تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں جشن اردو کے تمام اراکین کو کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں یہاں کے ان نئے ذہنوں کو سن سکا جن سے ہماری شاعری کا مستقبل وابستہ ہے. جوش صاحب کو میں سمجھتا ہوں آج میں بالکل مختلف انداز میں آپ کے سامنے رہوں گا، اور آپ مجھے اس کی اجازت بھی دیں گے. میں نے برسوں آپ کی خدمت کی ہے، لیکن آج میری طرف سے کچھ گزارشات ہیں، میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں. میں جوش صاحب کو بطور خاص خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج نظمیں پیش کرتا ہوں. دیکھیے، جوش صاحب بیانیہ نظم نگاری کے آخری شاعر تھے. ان سے بڑا شاعر بیانیہ نظم، اس کے بعد سمبولک نظم آئی، علامتی نظم آئی، لیکن بیانیہ شاعری کے وہ آخری آدمی تھے.